اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام سے متعلق، اس کے نزول سے متعلق لیلۃ القدر کے ساتھ بتلایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کی ہے۔ یہ عظیم رات عظیم المرتبت، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے عبادت سے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مناسبت سے رکھی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ رمضان کی مناسبت، اس کی پہچان، اس کا تعارف قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، جبرائیل امین اس کو لے کر آنے والے فرشتوں کے سردار، مقرب فرشتے، مرتبے والے فرشتے قرآن مجید کی مناسبت سے ہوئے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ رب العالمین نے اتارا، آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا، شرف حاصل ہوا، نبیوں میں سب سے اعلیٰ عرفہ قرآن مجید کی مناسبت آپ سے جڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید یاد کرنے والے، عمل کرنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کو پڑھانے والے، اس کی فضیلت اور مرتبت رکھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حافظ قرآن، قاری القرآن، لوگوں کے امام کو مرتبہ اس لیے ملا، مقام اس لیے ملا کہ اس کا تعلق قرآن مجید سے جڑا۔ اللہ رب العالمین نے مہینہ ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، عام فرد، عام بندہ ہو، لوگوں کا امام ہو، اس کو منزلت اور مرتبت قرآن مجید کی مناسبت سے دی ہے۔ اور قرآن مجید ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کا تعارف اللہ رب العالمین نے اس طرح کروایا، اللہ رب العالمین نے جس کا تعارف لا ریب کہہ کر کروایا ہے، ھدی للمتقین کہہ کر کروایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ اترنے والی کتاب، اللہ رب العالمین کا کلام، جس سے متعلق آپ کا طریقہ یہ تھا، جس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کے ساتھ رغبت ایسی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے اترتے ہی فوری طور پر یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا کہ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یہ جب اترتا ہے، آتا ہے، اس کو توجہ سے سنیں۔ آپ کو یاد کروانا، آپ کے پاس جمع رکھنا، آپ کے دل میں اس کو محفوظ رکھنا، یہ رب العالمین کا کام ہے۔ پھر آپ کے دل میں کیا کام ہے؟ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اس کی تعلیم دینی ہے، اس پر تربیت کرنی ہے، اس قرآن کو قانون کی کتاب بنانا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے احکامات اس سے متعلق دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب سے متعلق بے شمار اپنے بات میں یہ بات واضح کی ہے کہ اس کا تعارف کیا ہے، یہ کلام کس کا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا معجزہ کیا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، جن و انس سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو وہ اس کی ایک مثل نہیں لے کر آ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کو بھی یہی چیلنج کیا تھا کہ اس کی ایک صورت، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت اس جیسی لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے جتنے بھی ساتھی لا سکتے ہو، اپنے جتنے بھی معبود اللہ کے علاوہ لا سکتے ہو، وہ سارے کے سارے لے آؤ، ان کنتم صادقین۔ یہ اس کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، یہ فضیلت والی کتاب، مقام اور مرتبے والی کتاب اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اور جب یہ نازل ہوئی تو اس امت کے مخاطبین، اس نبی کے اترنے والی کتاب کے مخاطبین ہم امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اب کیا کردار ہونا چاہیے؟
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا مقام اور مرتبہ بتلایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کتب احادیث میں ہمیں بے شمار ملتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق، آپ کے ساتھیوں کا تعلق، آپ کے ساتھیوں کے ساتھیوں کا تعلق، وہ ہمیں بار بار یہ یاد کرواتا ہے کہ ایک عام مسلمان کا تعلق اس کتاب سے کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے اس کو نازل کیا ہے۔ کس وجہ سے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین۔ منذرین کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احکامات محمد رسول اللہ پر اترے ہیں، آپ امت کو ڈرانے والے ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، اللہ رب العالمین کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کی پوری ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیا ہے اور ہم تک اس کو پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب سے متعلق اپنے ساتھ بھی اس کو جوڑا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور کرۂ ارض پر اس جیسے حفاظ، اس کو پڑھنے والے، اس کو یاد کرنے والی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے یاد کرنے والے کی بھی منزلت رکھی ہے، مرتبہ رکھا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات بھی بتلائے ہیں۔ سیدہ عائشہ امی جان رضی اللہ تعالی عنہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول کو ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ اس کا دور کیا کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری رمضان تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا 2 مرتبہ دور کیا ہے، دو مرتبہ دہرایا ہے۔ یہ جبرائیل امین کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منزل کا نکالنا، دور کا نکالنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں شامل رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کا تعارف انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون کروایا ہے۔ اس کو مشرک ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو ایمان والا ہاتھ لگائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا چکا ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے احکامات دیے ہیں، حکماً یہ ہمیں کہا ہے، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ امت اس قرآن کے ساتھ دنیا پر حکومت کرتی ہے، اس قرآن کو چھوڑ کر دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کا تعارف کروایا ہے۔ ان ھذا القرآن، اللہ رب العالمین نے اس قرآن سے متعلق کیا کہا ہے؟ یہدی للتی ہی اقوم، یہ اقوام کی ہدایت کا ذریعہ ہے، ان کو یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، جو اپنے اعمال میں نیکی رکھتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں، نیکیوں کو جمع کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بڑا اجر ہے، بہترین اجر ہے۔ اور دوسری جگہ پر ان لہم اجرا کبیرہ بھی کہا ہے، اچھا اجر، بہتر اجر، بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے کے لیے رکھا ہے۔ اور دنیا میں یہ معمولات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت سے متعلق بھی ہمیں آگاہی دی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، یہ لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، جس نے بھی اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سرخرو کر دیا ہے، اس کا مقام، اس کا منزلت، مرتبہ اللہ رب العالمین نے بلند کر دیا ہے۔ اور پھر اس کا بدلہ اس کو کیا ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاں 2 چیزوں نے شفاعت کرنی ہے، ان میں سے ایک روزہ ہے، دوسرا قرآن ہے۔ یہ دونوں ہی اللہ رب العالمین کے مقرب ہیں، یہ دونوں ہی اللہ رب العالمین سے اپنے اس بندے کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے جو دن کو روزہ رکھتا ہے، اپنی راتوں کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے منزلت اور مراتب میں بہت ساری باتیں کی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت بہت زیادہ بتلائی ہے۔ آج ہم امت مسلمہ کو دیکھنا ہے کہ رمضان المبارک آیا ہے، رمضان المبارک جس کو ہم ماہ قرآن کہتے ہیں، ماہ فوزان کہتے ہیں، ہم نے اپنا تعلق اس کے ساتھ کتنا جوڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
رمضان المبارک میں اس کو تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے، جبرائیل امین کے ساتھ اس کا دور کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا معمول بھی اس کے ساتھ بڑا گہرا تھا، اس کے ساتھ بڑا تعلق مضبوط تھا۔ قتادہ رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، وہ ایک ایک منزل اس کی روزانہ پڑھا کرتے تھے، 7 دن میں اس کو مکمل کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک میں اس کی تلاوت کی کثرت کے لیے 1 رکعت میں مکمل قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر کئی سارے تاریخ میں لوگ ملتے ہیں جو اس کی کثرت تلاوت کی وجہ سے شمار نہیں کیے جاتے، لیکن تعلق کس طرح کا مضبوط تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے مطابق اس کا ہر ایک حرف ایک نیکی دیتا ہے، اور ایک نیکی 10 درجات بلند کرتی ہے۔ یہ الف لام میم ہم نے بڑی دفعہ یہ حدیث سنی، لیکن کبھی اس کو محسوس نہیں کیا، اس کو فیل نہیں کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ہم تک پہنچی کیوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم بھی دیا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی بھی مشقت یا بیماری آتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے متعلق اس کے تعارف کروایا ہے، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، ایمان جو لے آئے ان کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ شفا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ تمہارے رب کی طرف سے نور ہے، روشنی ہے، کتاب مبین ہے جو آئی ہے، اس پر تم نے اپنی زندگی کو چلانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ اس کو موعظہ کہا ہے، نشانی کہا ہے، علامت کہا ہے، اور کہاں سے؟ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے دلوں کی شفا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور اس شفا کے معنی مفسرین نے دونوں لیے ہیں، انسان کے ظاہری طور پر، باطنی طور پر جو مرض اور بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی شفا ہے، انسان کی اندرونی طور پر جو بیماریاں ہیں، اس کے دل کی کیفیت ہے، اس کے دل پر زنگ ہے، کتاب اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کی مضبوطی نہیں ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، وہ اس سے دور جاتا ہے۔ اگر وہ اس کی طرف آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کی اندرونی طور پر بھی اصلاح کرتا ہے، اس کے تعلق کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ کئی مفسرین سے، محدثین سے مختلف اقوال ملتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت نہیں ہوا کرتی تھی، ہم پریشان رہتے تھے کہ ہم زیادہ وقت کسی ایک کام پر لگا دیتے ہیں، پھر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو اختیار کیا، جب اس کو اختیار کیا تو اللہ رب العالمین نے ہمارے وقت میں بھی برکت رکھی، ہمارے رزق میں بھی برکت رکھی، ہماری عمر میں بھی برکت رکھی۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، شخصیات کو دیکھتے ہیں، اسماء الرجال کا مطالعہ کرتے ہیں، سیر کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کتابوں کو ٹٹولتے ہیں، تو ہمیں بہت سارے اس طرح کے لوگ ملتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بڑے بڑے کام کر کے گئے۔ ہم کتب حدیث میں بخاری مسلم کو جانتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ رمضان المبارک میں 41 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کیا کرتے تھے، 41، یہ امام بخاری کا عمل ہے۔ رات کو بھی پڑھتے نماز میں، وہ اس کے علاوہ دن کو بھی پڑھتے، اپنے معمولات دوسرے بند رکھتے تھے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول موجود ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اللہ رب العالمین سے جو مانگا جائے، جو التجا کی جائے، جو دعا کی جائے، اللہ رب العالمین وہ عطا کرتا ہے۔ یہ جب دلوں کو منور کرتا ہے تو پھر ان میں ایمان کی پختگی بھی ہوتی ہے، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ بھی ہوتا ہے۔ جن کا تعلق اس کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کا اللہ رب العالمین نے تعارف کروایا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔
یہ ان لوگوں کا تعارف ہے جو اپنے تعلق کو اس کتاب سے مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے ایمان کی پختگی، ان کے دلوں کی خشیت کی علامت اللہ رب العالمین نے اس کی آیات کو بنایا ہے، اس کے ساتھ تعلق کو بنایا ہے۔ دنیا کے تمام مسائل کا حل اللہ رب العالمین نے اس میں رکھا ہے۔ وہ اپنے رب پر توکل بھی بڑھاتا ہے، بھروسہ بھی بڑھاتا ہے، اس کا تقوی بھی بلند ہوتا ہے، صرف کس کے ساتھ؟ جب وہ اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین جنت میں بندے کو منازل دے گا، اس کا مرتبہ بلند کرے گا، اور اگر دنیا میں جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی، اس کو یاد کیا ہوگا، اس کو پختہ رکھا ہوگا، اپنے تعلق کو اس کے ساتھ مضبوط رکھا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس کو کہے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، آخری تیری جہاں ناس ہوگی وہ تیری آخری مقام ہوگا، وہ تیری منزلت ہوگی۔ آج ہم دنیا میں بڑے فکر مند رہتے ہیں کہ میرا گھر بڑا ہونا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے، اس کی منازل ہونی چاہیے، مراتب ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین جب بندے کو یہ چیز عطا کرے گا، اس نے فہم اور تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی ہوگی، اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی یہ کلام ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ میں نے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، دنیا وما فیہا اور اس کے بعد کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ رب العالمین وہ حل کر دے گا، تو پھر وہ اس کی تلاوت کو اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اور جو اپنے رب سے چاہتا ہے کہ اللہ میرا جنت میں گھر بڑا وسیع ہونا چاہیے، اس کی منازل اور مراتب بہت بلند ہونے چاہیے، تو پھر اس کو اس کے حصول کے لیے تگودو بھی کرنی پڑے گی، کوشش بھی کرنی پڑے گی، جستجو بھی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح حفاظ کی، اسی طرح قراء کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بھی بیان کی ہیں، اور اس کے ساتھ وعیدیں بھی بیان کی ہیں۔ جس نے قرآن کو چھوڑا، پس پشت ڈالا، اس نے سنا نہیں، منہ موڑ لیا، اللہ رب العالمین بھی پھر اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ رب العالمین اندھا کر کے اٹھائے گا، دنیا میں وہ آنکھوں والے ہوں گے، قیامت کے دن وہ اندھے ہو جائیں گے۔ اس لیے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے پشت کی، پیٹ پھیر لی، منہ پھیر لیا، کس سے؟ عن ذکری، اللہ رب العالمین کے ذکر سے۔ اور اللہ نے ذکر کس کو کہا؟ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کو نازل کیا، یہ ذکر قرآن مجید ہے، یہ فرقان حمید ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ لوگوں کے لیے نذیر ہے، خوشخبریاں دینے والا ہے، عالمین کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے۔ اور یہ فرقان ہے، یہ فرق کرنے والی کتاب ہے، کس میں؟ حق اور باطل میں۔ اہل قرآن کون ہے، صاحب قرآن کون ہے، اور تارک قرآن کون ہے، اس کے مد مقابل کھڑے ہونے والا کون ہے؟ یہ فرقان ہے، یہ باؤنڈری ہے، حد کھینچ دینے والی کتاب ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا کس پر؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یقیناً وہ ذات جس نے اس کو نازل کیا وہ برکتوں والی۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی پاسداری کرنے کا ہمیں بہت حکم دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رفقا کی جو تربیت کی ہے، وہ بھی بڑی بہترین ہے، قرآن پر چلنے والی ہے، قرآن سے فیصلے لینے والی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے جن کو ہدایت دی ہے، ان کو حکومتیں دی ہیں، ان کو سلطنتیں دی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کی وہ پاسداری بھی رکھی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اپنے صحابہ کو دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نافع بن حارث ہیں، آپ کے ان رفقا میں ہیں جن کو آپ ذمہ داری دیتے تھے، اور نافع بن حارث سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مکہ میں بھیجا کرتے تھے، نگران بنا کر، گورنر بنا کر، حکومتی نمائندہ بنا کر۔ اور نافع ایک مقام پر عمر سے ملتے ہیں، وادی عصفان ہے، عمر سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اب اہل وادی پر کس کو مقرر کیا ہے؟
عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندے کا، ایک شخص کا نام لیتے ہیں کہ میں نے ابن ابزی کو وہاں بھیجا ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں، تعارف نہیں ہے، نافع بن حارث جانتے نہیں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، عمر یہ کون ہے، یہ بندہ کون ہے، یہ شخص کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ ہمارے غلاموں میں سے ہے۔ نافع حیران ہوتے ہیں، عمر بندہ اور کوئی نہیں ملا، ایک غلام کو مکہ پر اس وادی پر آپ نے نگران بنا دیا، وادی عثمان پر، اس کی وادی پر آپ نے اس کو نگران مقرر کر دیا، اپنا نمائندہ مقرر کر دیا۔ اس کی وجہ اور سبب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلائی، اور وہ وجہ کیا ہے؟ انہو لقارئ القرآن، یہ قرآن کا قاری ہے، انہو قارئ القرآن، یہ قرآن مجید کا پڑھنے والا ہے، اس پر تدبر کرنے والا ہے، اس کے معانی، مفاہیم، تفسیر کو جاننے والا ہے، اور اس کے ساتھ یہ فرائض کا علم رکھتا ہے، وراثت کے اصول جانتا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی دربار ہے۔ کچھ لوگ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کم عمری کی وجہ پر اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ عمر ان کو اپنے بہت قریب بٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں وہ منزلت اور مرتبت نہیں ہے، ہم عمر میں بڑے ہیں، ہمارے بال سفید ہیں، اس کے باوجود عمر عبداللہ کو اپنے پاس کیوں بٹھاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پتہ چلا، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی کہ کچھ لوگ ہیں جن کو میں ساتھ لانا چاہتا ہوں، مجلس شورا میں بٹھانا چاہتا ہوں تاکہ ان پر یہ اعتراض ختم ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دیتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی مجلس شورا میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سے متعلق سوال کرتے ہیں، اور عبداللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور عمر کہتے ہیں کہ میں بھی قرآن مجید کے اس حکم کو اسی طرح جانتا ہوں جس طرح عبداللہ نے کہا ہے، اور ان لوگوں کو بتانے کے لیے اس لیے ساتھ لے کر گئے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ عبداللہ کو اپنے پاس دربار میں اپنی مجلس میں کیوں بٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کو ترجمان القرآن کہا ہے، قرآن مجید کا ترجمان، اس کی ترجمانی کرنے والا۔ ہمارے ہاں آج کل بڑے بڑے لوگ سیکٹری رکھتے ہیں نا، ٹائم لینے اور دینے کے لیے، شیڈول چلانے کے لیے۔ قرآن مجید کا جو ترجمان ہو جائے، جو نمائندگی کرے، اس سے بڑا اعزاز کس کو کیا ملے؟ اور ملے بھی اس ہستی سے جس پر وحی اترتی ہے اور وحی کے علاوہ وہ بات نہیں کرتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے لوگوں کو منور کیا ہے، اقوام کو بلند کیا ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن حارث کو یہی بتلایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کبھی ضائع نہیں کرتا جو قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھتی۔ یہ ماہ قرآن، ماہ صیام، اللہ رب العالمین نے جس کو بھی مقام اور منزلت دی ہے وہ اسی کے ذریعے ہی دی ہے۔ ہم نے اس سے منہ نہیں موڑنا، ہم نے اس کی تلاوت سے پیچھے نہیں ہونا۔ آخری عشرہ بڑا مبارک ہوتا ہے، اس میں لیلۃ القدر کی تلاش ہوتی ہے، اسی لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، دنیا سے کٹ کر، لوگوں سے ہٹ کر مسجد میں بیٹھا جاتا ہے، اور مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور ان آنے والوں کی خدمت بھی اسی لیے کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ دعائیں اور التجائیں کریں گے، یہ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ کا عملی جامہ بنیں گے۔ ہم ان کی خدمت میں ہی، ان کی خدمت کر کے ہی نیکیاں سمیٹ لیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا قرآن مجید سے تعلق کس طرح کا تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے ہاں اس میں بڑا ٹکراؤ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ سوم ہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، ابی بن کعب ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ نام ہیں جو رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کرنے والے ہیں۔ کتنی کثرت؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق صحیح سند کے ساتھ
بہقی میں بھی ہے، مصنف ابن شیبہ میں بھی ہے، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ انہوں نے وطر کی ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، نہیں سمجھ آتی، عقل نہیں مانتی۔ لیکن جس کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اس کی عقل بھی مانتی ہے اور فعلاً کر بھی سکتا۔ ہمارے قریب کے لوگوں میں سے کئی شخصیات ہیں، کئی نام ہیں، جن میں ایک نام محمد گوندلوی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ وہ 8 گھنٹوں میں قرآن مجید کی مکمل تلاوت کر لیتے تھے۔ ان کی بیماری کا واقعہ مختلف مورخین نے، مختلف علماء نے لکھا ہے کہ جب ان کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا، یہ بھی 50 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ لمبی بات نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے ان کو روزے سے ڈاکٹروں نے منع کر دیا، تو وہ افسردہ بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ افسردہ کیوں ہوئے کہ رمضان المبارک ہے، اس کے روزے میں نہیں رکھ پا رہا۔ خوش کس لیے ہوئے؟ اچھا روزے نہیں رکھ پا رہا نا، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے متعلق ہے، وہ 60 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے۔ امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ، جن کا درس حدیث لینے کے لیے لوگ دوروں میلوں مسافت سے آتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے۔ ہمارا تو رجحان اور ہے نا، پتہ چل جائے کہ ابھی نماز کے بعد حدیث پڑھیں، ہم فوراً بھاگتے ہیں۔ دور دور سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، اور امام مالک رمضان المبارک میں درس حدیث بالکل بند کر دیتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ سارا وقت قرآن مجید کی تلاوت میں دیا جائے۔ اسی طرح دیگر کئی سارے لوگ ہیں جو ایک رات میں مکمل کرتا ہے، پھر ایک دن میں مکمل کرتا ہے۔ آپ حساب لگا لینا، جس نے 60 مرتبہ مکمل کیا اس کا ایک قرآن دن میں، ایک رات میں، اور کوئی کام نہیں، نمازیں پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اور اللہ رب العالمین اس شخص کی زبان کو بھی جاری کر دیتا ہے جو قرآن مجید کو مسلسل دہراتا ہے۔ اس پر ہم اس طریقے سے گرفت نہیں رکھتے جس طرح دوسری تیسری مرتبہ پڑھیں گے۔ اور جب ہم اپنی زندگی میں اس کتاب کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے تو پھر یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، عملی نمونہ ہم اس کا بنیں گے، عملی پیکر ہم اس کا بنیں گے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق، بلکہ عبداللہ بن عمر والی روایت، سیدنا عبداللہ بن عمر والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن سے کم کی اجازت نہیں دی۔ ہمارے ہاں یہاں تھوڑا سا جھگڑا آ جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی کم از کم مدت جو رکھی ہے وہ 3 دن رکھی، لیکن اس کے سیاق و سباق کو ہم نہیں دیکھتے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر افضل رکھا ہے، یہ مکان کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے خاص ہے۔ مکان کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی زمین پر مساجد ہیں، ان مساجد میں بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے، یہ مرتبے ہیں ان تینوں کے، یہ اللہ کی زمین پر محترم ترین مقامات ہیں۔ اور زمانے کے اعتبار سے محترم ترین دن رمضان المبارک ہے، اور اس کی راتیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں روزے تک اپنے آپ کو روک لو، روزے کے بعد جو مرضی کرو۔ رمضان کی راتیں زیادہ قیمتی ہیں اس کے دنوں سے۔ کیوں؟ اس کی راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اس کی وجہ اور علت یہ۔ اور ان 2 وجوہات کی بنا پر قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، اور آپ کے صحابہ سے بھی، آپ کے تابعین سے بھی، تبع تابعین سے بھی ثابت ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ 6 صدی ہجری کے ہیں، ان سے بھی ہے، وہ قرآن مجید ڈیلی مکمل کیا کرتے تھے، روزانہ مکمل کیا کرتے تھے۔ یہ چھوٹی لسٹ نہیں ہے، سینکڑوں میں نام ہے، سینکڑوں میں روزانہ کرنے والے، 2 مرتبہ کرنے والے، 3 مرتبہ کرنے والے، اتنے لوگ، اتنے شخص۔ زہیر بن محمد بن قمیر ہیں رحمہ اللہ، 200 کچھ سال ان کا ہے، 57 بعض 58 کہتے ہیں، یعنی کہ 3ری صدی ہجری کے ہیں۔ 90 مرتبہ قرآن مجید رمضان المبارک میں پورا کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق جب مضبوط ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین اس کا مقام اور مرتبہ بڑھا دے گا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ رمضان کے علاوہ ہے، یہ معمولات اس کے علاوہ ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ کو یہ کب بات کی تھی
اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے والد نے شادی کروائی تھی قریشی خاندان میں، حسب نسب والی خاتون کے ساتھ۔ عبداللہ کو رغبت ہی نہیں تھی، دن کو روزہ رکھا، رات کو قرآن مجید کی تلاوت قیام کرتے ہوئے پوری رات گزار دی۔ باپ نے محسوس کیا، پھر بہو سے پوچھا، عبداللہ، کہتی پتہ نہیں، ابھی تک تو تعارف ہی نہیں ہوا، ابھی تک تو آیا ہی نہیں۔ پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے رسول، عبداللہ کا نکاح کیا، حسب نسب ذو جمال، بڑے خاندان کی قریشیہ ہے، یہ اس کے پاس گیا ہی نہیں، ابھی میاں بیوی کا تعلق ہی قائم نہیں، پہچان تعارف ہی نہیں ہوا، اس کی خوبصورتی کی طرف بھی یہ راغب نہیں ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ کو بلایا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کم از کم 3 دن میں قرآن مجید مکمل کرنا۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ حَقٌّ، تیرے جسم کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ حَقٌّ، تیرے اہل کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے پر حق ہے، تو رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر، اپنے گھر کے حقوق العباد جو تجھ پر ہیں وہ بھی پورے کر، اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کر۔ یہ پابندی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے لگائی تھی۔ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ صحابی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اگر زیادہ ہی روزہ رکھنا ہے تو صوم داؤدی رکھو، 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ کیوں؟ یہ ڈیلی روزہ رکھتے اور رات پوری قیام میں گزار دیتے تھے، تلاوت قرآن مجید میں گزار دیتے تھے۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی لگائی تھی۔ اور محدثین نے، شارحین نے ان دونوں باتوں میں، ان دونوں عملوں میں یہ تطبیق کی کہ رمضان المبارک مبارک مہینہ ہے، اس کے آخری دن، خصوصی طور پر اعتکاف کے دن، لیلۃ القدر کی تلاش کے دن، یہ اس سے بھی اہم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس میں کثرت تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے۔ ہم بہت سارے مسائل کا شکار رہتے ہیں، بہت ساری پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری آتی آپ معوذات پڑھا کرتے تھے۔ معوذات کیا ہے؟ سورۃ فلق اور والناس۔ ہم جتنے بھی مسائل کا شکار ہیں قرآن مجید میں اس کی شفا موجود ہے، اگر ہم اس سے شفا حاصل کرنا چاہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان دوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اس میں رہتا نہیں ہے۔ اور ہم مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں کہ بڑے مسائل کا شکار ہوں، ہوائی چیزوں سے تنگ ہوں، طرح طرح کے مسئلے ہیں، برکت نہیں ہے، کماتا ہوں، آتا بھی ہے، جاتا کہاں ہے پتہ نہیں، اس لیے کہ بھائی تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن کیا ہے، کلام اللہ کیا ہے، تیرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، اللہ نے اس میں حکم کیا دیا، تجھے پتہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بڑی مبارک کتاب رکھی، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی کثرت سے تلاوت کرنی۔ ہماری ایک اور بھی لڑائی ہے، قیام امام کے ساتھ کیا۔ اب ایک نیا مسئلہ چند دن پہلے مجھے پتا چلا کہ جی امام نے وطر پڑھایا، اس کے ساتھ وطر کو توڑ لو۔ بھئی امام جب وطر پڑھا رہا ہے تو آپ نے امام کے پیچھے وطر پڑھنا ہے، آپ کی فرض نماز تو نہیں ہے کہ آپ مخالفت کریں گے۔ اپنی عقل کو شریعت میں نہیں دوڑانا چاہیے۔ وطر نماز امام نے پڑھائی، اس کے ساتھ آپ سلام پھیر دیں، آپ کا قیام پورا ہے۔ آپ نے امام کے ساتھ شروع سے آخر تک قیام کیا ہے، کتب لہ قیام لیلۃ، آپ کا قیام ایسے لکھا گیا جیسے آپ نے پوری رات قیام کیا۔ لیکن اس کو بھی سمجھ لیں، معنی کیا؟ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملنا ہے، یہ نہیں کہ پیچھے بیٹھے رہو، وہ رکوع جانے لگے تو بھاگ کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں، میں نے تو پوری پر رکھتے پڑھی ہیں جی امام کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تسلیم کے ساتھ سلام پھیرنا، یہ ہے امام کے ساتھ قیام کرنا۔ حتیٰ ینصرف، جب امام جائے اس وقت یہ چلا جائے۔ امام وطر چھوڑ کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے امام کے ساتھ، امام نے جتنا قیام کیا آپ نے اتنا کر لیا، وطر جب وہ پڑھائے گا تب پڑھ لیجئے گا۔ کیا کرنا ہے پھر؟ کیا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، قیام کس طرح کیا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا نقشہ کھینچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز میں کھڑا ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ بقرہ کی آپ نے تلاوت شروع کی، اور اللہ رب العالمین کی جس آیت میں رحمت ہوتی اس آیت کو پڑھ کے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، جس میں اللہ رب العالمین سے سوال کرنا ہوتا اس میں سوال کرتے۔
جس میں عذاب کا ذکر ہوتا اس میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے پناہ مانگتے. یعنی کہ سورۃ البقرہ اگر 1 گھنٹے میں پڑھی جاتی ہے تو اس طرح 1.5 گھنٹے میں پڑھی جائے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 آیات پڑھی، میں نے کہا اب رکوع کریں. ثم قرأ 200، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 200 آیات پڑھی، میں نے کہا اب رکوع کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ بقرہ مکمل کر دی، میں نے کہا اب رکوع کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ النساء شروع کر دی. سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء یہ 2 سورتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 رکعت میں پڑھی. قیام اس طرح کا کس نے اپنی زندگی میں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں میں 100 رکعتیں پڑھ لوں، یہ 100 رکعتیں اس 1 رکعت سے کم ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام اتنا لمبا تھا. اور پھر حذیفہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حذیفہ بن یمان ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جس قدر طویل قیام ہوتا اس قدر طویل ہی رکوع اور سجود بھی ہوتا. یہ ہے قیام کی اصل خوبصورتی. پوری رات میں 2 رکعتیں بھی پڑھیں گے نا، تھک گیا ہوں بس. کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، چلیں 1 رکعت میں سورۃ بقرہ نہ پڑھیں، 2 رکعتوں میں پڑھ لیں. کم و بیش 2.5 سپارے ہیں نا، ہم تو 1 سپارہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. پتہ نہیں ہم کوالٹی کو چھوڑ کر کوانٹٹی میں کیوں پڑے ہوئے ہیں. اپنی عبادات کو ہم الجھا کیوں لیتے ہیں؟ سیدھی سادی عبادات ہیں، اس کے اندر اتنے اختلاف ڈال دیے کہ وہ عبادت سے ہم دور ہو گئے، اس کی لذت سے ہی محروم ہو گئے، فارمیلٹی رہ گئی. ہاں آپ تھک گئے ہیں، آپ نے قیام امام کے ساتھ مکمل کر لیا ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، بیٹھ کر کر لیں، لیٹ کر کر لیں، کھڑے ہو کر کر لیں، چل پھر کر لیں، کس نے پابندی لگائی؟ اور لیلۃ القدر کی تلاش میں انفرادی عبادت ہے، اجتماعی عبادت میں نہیں پتہ چلتا. محدثین اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آخری عشرے کی راتوں کے اندر محفلیں لگا کر بیٹھے رہیں، وہ درس و تدریس کے نام پر ہوں، سوال و جواب کے نام پر ہوں، تعلیم کے لیے اور دن ہیں. ہم مسلمان اتنے غفلت کا شکار ہیں کہ اور دنوں میں تعلیم کا سوچتے ہی نہیں. اپنی عادات کو بدلنے کا یہ مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ. اور اس میں ٹریننگ کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سیکھنے بیٹھ جاؤ، سیکھنا اور دنوں میں، اس میں اپنے جسم پر امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کی عادت بدلنی ہے، عادت بنانی. اور اللہ رب العالمین اس بندے کی حفاظت کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے جو اپنے تعلق کو اس سے مضبوط کر لیتا ہے. یہ ماہ قرآن، ماہ صیام، ماہ رمضان. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہ قرآن مجید کو میرے حق میں رکھنا. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے، اللہ رب العالمین نے دھویا ہوا ہے. اس کے باوجود امت کی تعلیم کی ہے، تربیت کی ہے. القرآن حجت لک وعلیک، اب فیصلہ بندے تیرے ہاتھ میں ہے. تو قرآن مجید کو اپنا وکیل بناتا ہے یا اپنے اوپر وکیل بناتا ہے؟ اپنے حق میں کرتا ہے، اپنی مخالفت میں کرتا ہے. اور وہ کیسے؟ جب بندے کا تعلق اس کے ساتھ ہو، جب اپنی پوری زندگی وہ اس کے مطابق گزارے گا، پھر یہ تیرا وکیل ہے، پھر اللہ سے یہ جھگڑا تیرے لیے کرے گا. اور اگر تو نے اپنا تعلق ہی اس سے نہیں رکھا، پہچان ہی نہیں ہے اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، وہ عربی زبان میں ہے، تو عجمی جاہل ہے، سیکھنے کی تو نے کوشش نہیں کی، تو پھر اللہ تیرے عمل کو پسند کر کے جنت بھی دے رہا ہوگا، یہ راہ میں آ جائے. اللہ اس نے مجھے چھوڑا تھا، مجھے ترک کیا تھا، اس کو جنت میں تو نہیں جانے دوں گا. اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز قرآن کو دینا ہے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس کو اپنے حق میں کریں یا مخالفت میں کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اس کلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری زبانوں پر اس کو جاری کر دے. اللہ رب العالمین ہمارے جسم پر اس کو جاری کر دے. ہمارے عمل سے اس کے ساتھ محبت کا پتہ چلتا کہ ہم اس کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کتاب کو ہمارے ملک میں شریعت بنانے کی، کتاب قانون بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا